محمد عطا اللہ بہت شکریہ، آپ نے بڑھا نا مطلب انہیں کے. اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے، فیٹی لیور ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، سیٹامٹ لے رہے ہیں، کیٹرل لے رہے ہیں. تیسری کا مجھے نہیں پتا، میرے کلینکل نہیں ہے، میں دیکھ لوں گا کیا ہے. فیملی ہسٹری ہے، ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے، ہائی بلڈ پریشر. اچھا ایک سیکنڈ، فیملی ہسٹری میں بھی اب یہ دیکھ لیں، یہ بڑا یہ امپورٹنٹ، یہ اس کو ان کا نام ہے محمد عطا اللہ 37. اور نہیں ذرا مجھے ان کی پیچھے اس کو پیچھے کریں. ہاں فیملی ہسٹری میں کیا ہے یہ دیکھیں. ڈائبٹیز، ٹائپ 2 ڈائبٹیز، یہ آپ لوگوں نے بھی جو آگے میں بات کر رہا ہوں نا، اس کو بڑا، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے. 2020 میں الحمدللہ ہم پہنچ گئے کہ ان بیماریوں کی وجہ کیا ہے، اور اگر ہم اس وجہ کو قابو کر لیں تو ہم ان بیماریوں کو قابو کر سکتے ہیں. ان کی فادر ڈائبیٹک تھے، ٹائپ 2 ڈائبٹیز تھی، ہائی بلڈ پریشر تھا، اسٹروک ہوا اور پھر وہ انتقال کر گئے. اسی طرح ان کی مدر ہے، وہ بھی وفات پا چکی ہیں. اللہ پاک ان دونوں کو جنت میں جگہ عطا کرے. اور لیکن ہائی بی پی مدر فادر سائڈ سے، ہائی بلڈ پریشر ہے. تو یہ بیسیکلی ڈاکٹر تھامس ڈے اسپرنگ ہیں، لیپیڈالوجسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں 70% سے زیادہ ہارٹ اٹیک انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو اب یہ دیکھیں کہ ہم نے ابھی تک رپورٹس دیکھی نہیں ہیں، اب ہم رپورٹس دیکھنے جا رہے ہیں اور ایک ایک کر کے دیکھیں گے کہ کیا ان کے اندر ٹرائیگلیسرائڈ زیادہ تھے، کیا ان کی اگر سی آر پی کرایا تو وہ زیادہ تھا، کیا ان کا انسولین زیادہ تھا، کیا ان کے وہ ٹیسٹ جو کہ نشاندہی کرتے ہیں جسم میں انسولین ریزسٹنس کے، کیا وہ زیادہ تھے. اب ذرا دیکھتے ہیں. سسٹر بھی ڈائبیٹک تھی، اور ان کو سر آپ کی اور سسٹر کو بھی آپ کی وہ بات بتانی بڑی ضروری ہے. اگر فیملی میں 99 لوگ ڈائبیٹک ہے تو آپ بچ سکتے ہیں. اگر خاندان میں 15 لوگ ہیں اور ان میں سے 14 لوگوں کو ڈائبٹیز ہے اور 15ویں کو پتہ ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے تو وہ بچ جائے گا. اللہ تعالیٰ مہربان ہے. اور اب آ رہے ہیں ہم رپورٹ کی طرف. محمد عطا اللہ 37 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دی ہے کہ آپ کی بیماری کی وجہ کیا ہے. اس کے آگے آپ کی ذمہ داری ہے اپنا جسم کا خیال رکھنا. ڈائٹ ہم بتا چکے ہیں. سیرم انسولین 184 ہے جو کہ 30 سے کم ہونا چاہیے. ٹرائیگلیسرائڈ جو 150 سے کم ہونی چاہیے وہ 315 ہے. یہی ایونٹس چلے ہوں گے آپ کے فادر کے ساتھ اور آپ کی مدر کے ساتھ بھی. اور اب آپ کی طرف، اور اگر ٹرائیگلیسرائڈ زیادہ ہے تو وہ انڈیپینڈنٹ رسک فیکٹر ہے ہارٹ اٹیک اور سٹروک کا. اور یہاں پہ حیران کن طور پہ چیک کریں، ایل ڈی ایل بھی نارمل ہے اور ٹوٹل کولیسٹرول بھی نارمل ہے. یعنی کہ جب ڈاکٹر تھامس ڈے اسپرنگ یہ کہتے ہیں کہ ایل ڈی ایل سی اور ٹوٹل کولیسٹرول ٹیربل بایو مارکر ہے، اس کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کرنا کہ کیا ہونے والا ہے. فیصلہ اگر کرنا ہے تو یہ دیکھو ٹرائیگلیسرائڈز کتنے اور ایچ ڈی ایل کتنا ہے. تو ٹرائیگلیسرائڈز 315 ڈیوائیڈڈ بائی 40، یہ 7.8 جو 3 سے کم ہونا چاہیے وہ 7.8 ہے. خون انتہائی گاڑھا ہے، کارڈیو ویسکولر سسٹم پورا کا پورا پریشر میں ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ آ جائیں، لیور ڈیزیز بھی سٹارٹ ہو چکی ہے. اے ایل ٹی 134 ہے، اے ایس ٹی 79 ہے، اور جو جی جی ٹی ہے وہ جو 55 سے زیادہ وہ 96 ہے. آپ کی یہ جو رپورٹس ہیں نا انشاءاللہ محمد عطا اللہ، میں آپ سے علیحدہ بھی بات کروں گا، میرا ان سے رابطہ کروائیں. آپ نے انشاءاللہ یہ 4 سے 5 ہفتے جب پوری طرح سے فالو کرنا ہے نا، آپ کا ایل ایف ٹیز دوبارہ کریں گے، انسولین کریں گے، ساری چیزیں، اور 4 سے 6 ہفتوں میں انشاءاللہ آپ ٹھیک ہونے والے ہیں. یہ وہ بات ہے جو میں لوگوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں.